اردو آج کل کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ بہت دنوں بعد ہم بیٹھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گلا بیٹھا ہوا تھا، میں بہت لمبی بات نہیں کر پا رہا تھا، تو اس وجہ سے ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا پھر وہ ذرا ٹوٹا ہوا محسوس ہونے لگا، لیکن ہم دوبارہ سے جوڑ رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ بہت باکمال شاعر، باکمال شخصیت، ہمارے درس و تدریس سے بھی ان کی وابستگی ہے، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں بہت، لیکن میں اصل میں کسی بھی فنکار کا فن اس کا تعارف ہوتا ہے، تو میں یہ ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی کوئی ایسی نظم یا شعر یا غزل جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے آپ پہچانے جائیں۔ یہ گستاخی میں نے کی، ان سے پوچھنے کی جرت کی، لیکن پھر مجھے خود ہی کچھ ملا ایسا جو نہ صرف ان کے ذوق، ان کی شاعری اور ان کے فن کی پہچان بن سکتا ہے، کا تعارف ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس زمانے کا ایک اچھا، اس وقت جو لوگ جس کیفیت سے دو چار ہیں یا جس میں مبتلا ہیں، اس کی ایک اچھی کیا کہیں اسے، ویسے ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ کہیں گے اردو میں کہیں گے، اردو کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، اس کا لفظ کیا ہونا چاہیے، اس کا گفتگو، مکالمہ، یہ الفاظ استعمال، یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت معاشرے کا جو بیان ہے، ہاں بیانیہ ایک الگ میننگ میں بیانیہ نہیں لیکن بیان کہا جا سکتا ہے، ہاں، وہ اس میں سلمان ثروت صاحب نے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوب بیان کیا ہے۔ نظم کا عنوان ہے سیلفی۔ بھئی آپ کی اجازت ہے کہ جی نظم میں پڑھ سکوں؟ ضرور۔ سیلفی۔ نارسیسس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے عکس اپنا ہی تالاب میں دیکھ کر، کتنی صدیوں سے اپنی ہی الفت میں گم، خود پسندی کے مارے ہوئے لوگ تھے، خود نمائی کے زیر اثر آ گئے۔ آئینے کا فسوں اس قدر بڑھ گیا، خود کو تصویر کرنے کی خواہش اٹھی، اپنے ہاتھوں میں اپنی ہی آنکھیں لیے مختلف زاویوں سے نظر خود پہ کی، بے یقین ہو گئے۔ خود فریبی میں مدہوش ہوتے ہوئے اضطراب نظر یوں مرض بن گیا، ایک وبا کی طرح پھیلتا ہی گیا۔ نفسیاتی گرہ جب الجھنے لگی اپنی تشہیر کا سر میں سودا لیے، آپ اپنا تماشا لگایا گیا اور دکھاوے کے بے سود قرطاس پر نقش در نقش خود کو مٹایا گیا۔ روپ بہروپ صورت ملایا گیا، خال و خد گم ہوئے، شخصیت کے سبھی رنگ اڑتے گئے اور بے چہرگی عکس ہونے لگی۔ یہ سلمان ثروت صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور میرے تعارف میں آپ نے نظم پیش کی، اور وہ لفظ جو آپ پوچھ رہے تھے، میں چونکہ ایک کال آ رہی تھی تو وہ میرا دھیان بٹ گیا، اس کو ہم منظر نامہ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل 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 بالکل، اس زمانے کا منظر نامہ۔ بالکل۔ تو بس اصل میں میرے لیے شاعری یہی ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہوں، جو آپ اپنی ذات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوں، اور ظاہر بات ہے آپ ایک خاص عصر میں موجود ہیں تو اپنا عصر جو ہے اسی کو آپ بیان کریں گے، جو منظر نامہ آپ کے سامنے ہے اسی کو آپ پیش کریں گے۔ اچھا، آج کا موضوع جو ہے وہ ویسے تو ہم کچھ اور سوچ رہے تھے، لیکن اس نظم نے ایک اور آپ کے اس جملے نے بھی کہ میں جس عصر میں ہوں میں اسی عصر کے عصر میں رہوں گا، بالکل، اور اسے بیان کروں گا۔ تو ابھی اس شاعر، بہرحال شاعر، اداکار، آرٹسٹ، رائٹر، یہ سب حساس لوگ ہوتے ہیں اور ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ خوب ہوتی ہے۔ صرف حساس ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ایک کرب میں مبتلا رہیں، بلکہ معاشرے کو بتاتے بھی ہیں کہ انہیں کس کرب میں مبتلا ہو جانا چاہیے، کس بیماری کی تشخیص کی جانی چاہیے تاکہ اس کا علاج کیا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں، تو کون کون سی بیماریاں اس وقت معاشرے کو لاحق ہیں جس پہ آپ کے ساتھ اور بھی دوسرے شعراء کو
قلم چلانا چاہیے. اور دوسرے شعراء بھی مختلف حوالوں سے بات کرتے ہیں، اور اس سوال کو ہم دو تناظر میں جو ہے نا اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس عصر کی بات کریں گے تو ہم پورے عالمی منظرنامے کی بات کریں گے، یا پھر ہم اپنے آپ کو مخصوص کر لیں گے پاکستان کے تناظر میں. تو اگر پاکستان کے تناظر سے ہم بات شروع کرتے ہیں تو جو مجھے سب سے زیادہ چیز اور ایک بیماری ہمارے معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ہے وہ محسوس ہوتی ہے، وہ جہالت ہے بنیادی طور پہ، یا علم کی کمی آپ کہہ لیجئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ من حیث القوم علم جو ہے وہ ہماری ترجیح نہیں ہے. اگر ہم اپنا بجٹ بھی دیکھیں تو تعلیم پر جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ سب سے آخر میں آتے ہیں، اور علم بنیادی طور پہ خود ایک منزل ہے، لیکن فی زمانہ ہم نے اسے راستہ بنایا ہوا ہے. اور واہ کیا بات ہے. اس راستے اور اس کا حصول منزل کیا ہے؟ منزل دولت ہے، منزل عہدہ ہے، یہ منازل ہیں ہماری. علم صرف اس کے لیے ایک رستہ ہے. جب تک اس رستے سے یہ منزلیں ہمیں مل سکتی ہیں ہم اس رستے پہ چلتے ہیں. اگر کسی اور رستے سے یہ منزل بآسانی مل جائے تو پھر ہم وہ رستہ اختیار کر لیتے ہیں. بہت خوب. اور آج کل جو ہے یہ آپ جو سوشل میڈیائی دور میں تو یہ جہالت بعض لوگوں کے لیے ذرا سخت لفظ ہوگا، اس لیے میں نے علم کی کمی نہیں، جہالت میں سخت لفظ تو ہے لیکن ضروری ہے کہ یہ جہالت یا بے وقوفی یا بد تہذیبی اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. جب انسان علم کی کمی ہوتی ہے نا تو آپ کے اندر آپ بہت سطحی ہو جاتے ہیں. آپ اپنی پہچان جو ہے آپ کو نہیں رہتی، آپ صحیح فیصلہ سازی جو ہے آپ نہیں کر سکتے. ہر طرح کی چیز اس سے جڑی ہوئی ہے. اچھا سلمان صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بلکہ یہ اب وہ دور ہے، اس سے جب مشینی دور آیا تو لوگوں نے اپنے مسلس یا اپنے قوت بازو کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا. کیلکولیٹر کی ایجاد کے بعد جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ اسے مشین کی ذمہ داری بنا دیا گیا. اب پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ہماری ذہانت بھی مصنوعی ہے. بالکل. آپ نے جب یہ سوال کیا تھا تو میں نے جو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اگر ہم بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو یہ جو مصنوعی ذہانت ہے یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اور یہ مصنوعی ذہانت خرد میں تو ہاں انسان کو پیچھے چھوڑ ہی رہی تھی. افسوس یہ ہے، پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے تخیل، ایسا لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ ہمارے تخیل پر بھی حاوی ہو جائے گی، اس کو بھی یہ ہرا دے گی. ہمارے آپ دیکھیے کہ جو مصور ہیں، ہمارے ادیب ہیں، اب اور میں شاعروں کو بھی شامل کروں گا کہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے یہ کیا کام نہیں کر سکتی. ہو سکتا ہے ابھی اس نہج پر نہیں کر پا رہی ہو جو تخلیقی کام ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کچھ عرصے میں یہ کام بھی وہ کرنے لگے گی. کوئی انسان بڑا بے بس اور اپنے آپ کو یعنی اپنی ذہانت کو فرسودہ سمجھے گا. وہ کیا سوچنا چھوڑ دے گا؟ جیسے آہستہ آہستہ جس وقت کیلکولیٹر ایجاد ہوا تو حساب و کتاب کی اتنی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہی کہ ہم اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے یہ کام کریں، کیونکہ اب کیلکولیٹر کر رہا ہے. پھر کمپیوٹر کا زمانہ آیا، بہت ساری اور جو ہماری صلاحیتیں تھیں وہ ہم نے اس کو سونپ دی. اور اب جب یہ مصنوعی ذہانت آ گئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں اپنی کسی صلاحیت کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مصنوعی ذہانت تو ہر کام کر کے دے رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تخلیقی سطح پر انسان کو کب اور کیسے اور کس حد تک ہرا پائے گی. اپنی اس پریشانی کا اظہار آپ نے کبھی اپنے کسی شعر میں، کسی نظم میں کیا؟ میں نے ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی ایک نظم لکھی
اور اس کا عنوان ہے ہم کہاں جائیں گے. اگر آپ کہیں تو میں سنا. میں ضرور عطا کیجیے. ہم کہاں جائیں گے، ہم تو اپنے مقابل کھڑے ہو گئے ہیں. کبھی ہم نے سوچا نہ تھا ایسا دن بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جیون کے ہر راستے پر ہماری ذہانت ہمارے لیے ہی مصیبت بنی ہے. واہ. ہماری ہی تخلیق کردہ خرد اب ہمیں کارگاہ ہنر سے نکلنے پہ مجبور کرنے لگی ہے. ابھی ہم خرد کی بدولت شکست خرد کا مزہ چکھ رہے تھے کہ احساس و جذبات کے ہر علاقے پہ مشتق خرد نے وہ شب خون مارا کہ تخلیق کے سارے سیغے اڑا لے گئی. ہائے 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 ہائے. یہ سخنور جو تھے بے زباں لگ رہے ہیں. مصور کے مشاق ہاتھوں میں اب منہ قلم ہی نہیں. سب اداکار خود ایک تماشا بنے ورچوئل ناٹکوں کے کمالات پر دل گرفتہ ہوئے جا رہے ہیں. کیا کہنے بھائی. سبھی اپنے آنسو پیے جا رہے ہیں. سبھی نابغہ اور فنکار حیرت زدہ ہیں. زمانہ تغیر کے چابک سے منطق کے گھوڑے بھگاتا ہوا سرزمین تخیل کی سرحد میں داخل ہوا چاہتا ہے. سرزمین تخیل کے باسی پریشان ہیں. گر یہ منطق کا لشکر فصیل تخیل بھی ڈھا دے تو کیا بچ رہے گا. سر دوبارہ کہیے گا پلیز. گر یہ منطق کا لشکر فصیل تخیل بھی ڈھا دے تو کیا بچ رہے گا. مشینیں ہمارے ہنر پر فن و آگہی پر ہنسیں گی. ہمارے وجودی خسائل حقارت سے دیکھا کریں گی. کیا کہنے. ہمیں اپنا محکوم سمجھیں گی اور ہم پہ کتنے ہی ظلم و ستم ڈھائیں گی. ہم کہاں جائیں گے. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. کس جس شدت سے آپ نے اس کو محسوس کیا ہے اور اس کا جو بیان کیا ہے. اچھا کمال ہے. بہت خوب. میں بہت شکریہ. داد دی جائے کم ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ ایک میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے یہ کبھی بھی اس پر جسے کہتے ہیں کہ الہام کا در کبھی بار نہیں ہو سکتا. یہ اس پہ آمد نہیں ہو سکتی. سب آورد ہوگی. ہاں تو یہ ٹی ایس ایلیٹ کا ایک مشہور جملہ ہے کہ تخلیق کے عمل میں آمد کا حصہ 1% اور آورد کا حصہ 99% ہوتا ہے. اب آپ نے وہ پہلوانوں والا داؤ لگا دیا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں بھی اس سے متفق ہوں کہ ظاہر بات ہے. اور ابھی تو وہ آمد تو بہت آگے کی چیز ہے. الہام بہت آگے کی چیز ہے. جذبات اور جسے کہنا چاہیے تخیل یہ بھی فی الحال مصنوعی ذہانت میں موجود نہیں ہے. احساسات موجود نہیں ہیں. لیکن جس طرح سے معلومات اس میں داخل کی جا رہی ہیں اور جس پیمانے پہ داخل کی جا رہی ہیں تو چونکہ دیکھیں بنیادی لفظ جو ہے نا اس میں ہے مصنوعی. جی. تو یہ ایک التباس جو ہے وہ جذبات کا احساسات کا اور پھر آگے چل کے شاید الہام کا بھی پیدا کر دے. ہوگا تو وہ التباس ہی کیونکہ یہ مصنوعی ہی رہے گا. مصنوعی. ہاں. اور لیکن جب مصنوعی بس صرف جب مصنوعی ہی رہ جائے گا تو پھر پہچان کیا ہوگی. پہچان کی. تو یہ خدشہ ہے بہرحال. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر دور میں جب کوئی نیا انقلاب آیا کوئی ترقی کوئی ایسی ہوئی جس میں کچھ نیا متعارف ہوا تو دنیا ایسے ہی پریشان ہوئی تھی. لیکن پھر اگلے انسانوں نے جو ہے یہ بتا دیا کہ ابھی سفر ختم نہیں ہوا ہے. ابھی آگے ہم نے بہت کچھ دریافت یا ایجاد کرنا ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت اچھا رویہ ہے. میں خود اس رویے کا حامی ہوں کہ جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں جو ترقی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا استعمال کچھ لوگ منفی طرز پہ بھی کرتے ہیں.
لیکن ایک چیز جو اصل میں ایک طرح کا ایک بہت گنجلک بنا رہی ہے پورے ماحول کو اور ہمیں ایک کچھ کسی حد تک پریشان کر رہی ہے کافی زیادہ، وہ یہ ہے کہ جو رفتار ہے تبدیلی کی وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور اس تبدیلی کی رفتار کے بڑھنے سے انسان کے اندر ایک تھکن کا احساس جو ہے نا وہ اجاگر ہو رہا ہے، کیونکہ اب وہ خود اپنے آپ کو کتنا جلدی تبدیل کرے، اور نہ صرف رفتار بڑھ رہی ہے بلکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایجاد ہوتی ہے تو ایک سمت ایک منزل ہمیں نظر آتی ہے، ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی سمت یا کوئی منزل جو ہے اس کے تعین ہوئے بغیر ہم کسی طرف جا رہے ہیں، اور نہ صرف جا رہے ہیں بلکہ بہت تیزی سے جا رہے ہیں، جس میں بہت سے لوگ آخر کار تھک ہار کر گر جائیں گے، وہ اس زمانے کے ساتھ نہیں چل پائیں گے، کم لوگ ہوں گے جو شاید اتنی تیزی سے بھاگ سکیں۔ اس چیز کا افسوس، اس چیز کا ایک پریشانی جو ہے نا وہ ضرور پیدا ہو رہی ہے۔ یقیناً یہ خوف تو آتا ہے یہ سوچ کر۔ دنیا کو ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ شاید اس سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ماحولیاتی تبدیلی، کہ خاموشی سے قیامت ہمارے چاروں طرف گھیرا تنگ کرتی جا رہی ہے، اور برف پگھلتی جا رہی ہے، سیلابوں کا انتظام ہوتا جا رہا ہے، درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم جو شہر میں رہنے والے جو شعراء ہیں، جو کہ خاص کر ایک ایسے شہر سے تعلق جن کا ہو جو کہ تجارت والا شہر ہے، ہمارے جو موضوعات ہوتے ہیں، شاید میں غلط ہوں، میں خود کو ہی کیس بنا لیتا ہوں، سارا الزام خود پہ ہی لے لیتا ہوں، تو وہ شہر سے متعلق ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کسی دریا کے کنارے نہیں، ہم نے ایک زمین سے کھیتی نہیں اگائی، ہم نے تو شاید ہم نیچر کے بارے میں اتنا بیان نہیں کرتے۔ سلمان ثروت بھی کے اوپر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں، میں اس الزام کو بخوشی قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں تو وہی چیز، ایک ظاہر بات انسان کا تخیل ہوتا ہے، لیکن وہ تخیل اس کا کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ضرور ہوگا کسی تخیل کے لیے۔ تو جتنی بڑی کائنات میرے سامنے ہے اس سے کہیں بڑی کائنات میرے اندر ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اب اگر مثال کے طور پہ ایک تجربہ میرا ہے ہی نہیں اور میں اس کو اظہار کر رہا ہوں، تم کم از کم میرا جیسا شاعر جو ہے نا، یا میرے جیسا شخص جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا کہ اگر میں تخیل کے گھوڑے جو ہے وہ دوڑاتا ہوا میں بہت اپنے آپ سے دور بھی چلا جاؤں گا نا، تو مجھے ایسا لگے گا کہ ایک تجربہ میرے پاس ہے نہیں، اور میں اس کو اظہار میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جھرنوں کی بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں اور کسی ایسے موضوع کے حوالے سے کچھ لکھ رہا ہوں جو میرے تجربے میں نہیں آیا، تو مجھے نا تسکین نہیں ملے گی۔ تو میں کم از کم، ہاں، یہ ایک فطری کہہ لیجئے یا میرا ایک اصول کہہ لیجئے آپ کے، میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں شاعری میں موضوعات وہ بناؤں، وہ مضامین لاؤں جس کا تعلق براہ راست میری ذات سے ہو، پھر اس میں تخیل کے آسمان پر جہاں تک اڑوں اتنی اچھی بات ہے، لیکن ذات سے اس معاملے کا جڑنا ضروری ہے۔ میں اپنا مسئلہ لکھوں، اگر کوئی چیز میرا مسئلہ ہے ہی نہیں تو اس میں شدت میں نہیں پیدا کر سکتا اظہار میں۔ لیکن ہم جس جنریشن کے لوگ ہیں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے گلیوں میں پھولوں پر بیٹھی تتلیوں کو بڑی تعداد میں دیکھا۔ ایک زمانے میں ہم نے دیکھا، ہم نے پھر وہ خاص چڑیاں جو اب بہت ہی محدود ہو گئی ہیں، جو پھولوں سے رس چونچ مار کے پیتی تھیں، وہ چڑیاں بھی ہم نے دیکھی اپنے ہی شہروں میں لگی کیاریوں کے اندر، پودے دیکھے، درخت دیکھے شہر میں بہت۔ اور پھر
اس سب کو تباہ ہوتے بھی دیکھا. ایک زمانہ ابھی کچھ ہی سال پہلے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو چڑیاں تھیں وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھیں. تو خیر یہ ساری ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، لیکن میں تو خیر اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہوا کہ ہاں اب شاید دیکھیں ادھر بات ہاں یہ ہے کہ باقی اس بات کا نا بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں جس طرح سے ہم چڑیوں کو دیکھا کرتے تھے، کچھ عرصے پہلے اچانک ایک دن جو ہے نا میری گلی میں بہت ساری چڑیاں آ گئی. اچھا میں اتنا خوش ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ دھوپ کا ہلکا سا ایک رو جو ہے نا وہ پڑ رہی تھی کسی اس پر، ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ باغ نما ایک جگہ تھی، اور وہاں ایک پیڑ تھا اور اس پہ چڑیا وہ ڈمڈم ہوتی، ڈمڈم کہلاتی، ادھر سے وہ اس پہ پیڑ پہ جاتی، پھر ادھر نیچے آتی، اور کوئی 100-200 چڑیاں جو تھیں وہ یہ کام کر رہی تھیں. تو میں بہت خوش ہوا اور بڑا محسوس ہوا. اور جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو اب اس چیز کو ہم تو جو ہے وہ نظم کرتے ہیں نا کہ جب ہمیں فطرت کے وہ مظاہر نظر نہیں آتے جو ہم نے کبھی اپنے بچپن میں دیکھے، وہ کبھی ہمیں وہ خاموشی نہیں ملتی جس کے ہم عادی تھے، کبھی ہمیں وہ رنگ نظر نہیں آتے جو ہم دیکھا کرتے تھے، تتلیوں کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. اب میرا ایک دوست ابھی کچھ عرصے پہلے اس سے میری ملاقات ہوئی، وہ گلگت کا رہنے والا ہے، شاعر ہے. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ یار وہ کیسی شاعری ہو رہی ہے تمہارے علاقے میں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بہت اچھی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ فطرت نگاری جو ہے نا تو وہ بہت زبردست ہے. آپ نے یہاں تتلیاں دیکھی ہوں گی، لیکن گلگت کی تتلیاں اگر آپ دیکھیں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے. میں ذہن میں آیا کہ باقی یہ بڑی فطری سی بات ہے کہ وہ فطرت کے زیادہ قریب ہیں، تو وہ فطرت نگاری بہت زیادہ اچھی کر سکتے ہیں ہم لوگوں سے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس چیز کا ماتم بنا سکتے ہیں جو کہ ہم مناتے بھی ہیں. ہم ایک ساحلی شہر میں رہتے ہیں اور یہاں کا بھی اپنا ایک حسن ہے. بہرحال شہر یہاں کی شام، ہماری شام، پھر ساحلی پٹی پہ آنے والے سردیوں کے موسم میں جو پرندے آ جاتے ہیں ان سے جو منظر بدل جاتا ہے، بہت کچھ جو شاید ہم بچپن میں اس سے محظوظ ہوتے رہے. ہوتا یہ بھی تو ہے کہ اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اندر کی دنیا جو ہے اس میں خوشی نہیں ہے تو باہر کا ہر منظر جو ہے وہ اداس ہے. بالکل، کیسا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ بہت سے لوگ جب جن علاقوں میں سمندر نہیں ہے وہاں سے جب یہاں آتے ہیں تو وہ ان کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے. بالکل ایسا. اور اسی طرح ہم پہاڑوں میں جا کے خوشی محسوس کرتے ہیں. تو گھر کا سمندر دال برابر کہہ لیں. شاعر کے لیے نہیں ہوتا میرا خیال ہے. شاعر تو بہت اس سے بہت اپنا لگاؤ محسوس کرتا ہے. اور تقریباً آپ دیکھیے کہ کراچی کے زیادہ تر شعراء نے سمندر، ساحل بڑی خوبصورتی سے باندھے ہیں. بہت خوب. تو کراچی کا خاص مسئلہ، ویسے تو ہم ابھی جن مسئلوں کی بات کر رہے تھے وہ ان کی نوعیت تو عالمگیری تھی. اب آتے ہیں ہم کراچی پر. ٹھیک ہے. اپنے اطراف یا اپنے احباب میں یا ملنے والے شعراء میں، جیسے بھائی آپ جو جانتے ہیں ہم تو کسی سے ملتے ملاتے نہیں تو یہ کوئی مجھ سے نہیں ملتا تو نہیں. آپ میرا خیال ہے اتنے مجلسی نہیں ہیں. مجلسی تو میں بھی زیادہ نہیں ہوں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دوست جو ہے وہ مجلسی مل گئے. تو اس وجہ سے ہم بھی جو ہے وہ اس دیار سخن میں جو ہے وہ مختلف پھولوں سے، مختلف جو ہے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. بہت خوب، بہت ضروری ہے. مجھے اور یہ آپ کے اندر ایک تخلیقی تحریک پیدا کرتی ہے. جتنا آپ ہم خیال لوگوں سے ملیں، سخنوروں سے ملیں، آپ کو خود یہ دل چاہتا ہے کہ آپ اور لکھیں، اور اچھا لکھیں. اچھا، ایک جو بات مجھے محسوس ہوئی جب میں بہت لڑکپن میں ان حلقوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تو مجھے یہ ہوا کہ یار یہ شاعر بھی آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. انہیں کیا پڑی ہے؟ اب دیکھیں اس حوالے سے میں بتاؤں آپ کو، کلام موضوع کر لینا شاعری نہیں ہے.
یقیناً ٹھیک ہے. یقیناً. بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو بحر وزن جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں شاعری کرنے کی. ان کا کلام موضوع ہوتا ہے, وہ شاعری کے تمام لوازم سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, لیکن شاعر نہیں ہیں. شاعر ایک الگ منصب ہے, اور وہ منصب اس طرح کی دنیاوی چیزوں سے تھوڑا سا ماورا ہے. تو جو صحیح معنوں میں حقیقی شاعر ہوگا نا, اس کا کبھی یہ مسئلہ ہوگا نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا ظاہر ایک بات ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اندر ایک خواہش, سب کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے, اس سے انکار ممکن نہیں ہے, اس سے گریز ممکن نہیں ہے, اور وہ ہے کہ ہم اپنا ابلاغ چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کسی حد تک منوانا چاہتے ہیں. اگر ہم نے کسی شعبے میں محنت کی ہے تو اس حد تک تو جسے کہنا چاہیے کوئی بھی شخص, وہ شاعر ہو, وہ ادیب ہو, وہ گلوکار ہو, وہ محنت کرتا ہے, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں. لیکن اسی چیز میں پڑ جانا اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ آپ حقیقی طور پر جو ہے ایک تخلیقی آدمی نہیں ہیں. ابھی کچھ مشاعروں میں ہم سننے کے لیے چلے گئے تھے تو تھوڑا دکھ ہوا. تو جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے, شاعری کے علاوہ ایسا محسوس یا ہونے لگا رویوں سے مجھے, کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں مجھے, چونکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ منجھے ہوئے شعرا بھی تھے اس میں, اور چاہے وہ نئے ہی کیوں نہ ہو, انہوں نے اپنا کلام جو چنا اس مشاعرے میں پڑھنے کے لیے, شاید وہ اس بنیاد پہ چنا کہ اب لوگ جو ہے جاہل ہو گئے, تو لوگوں کے لیے مجھے ایک ایسا کلام چننا چاہیے جو ضروری نہیں ہے کہ میں چننا چاہتا کسی بہتر. تو وہ مجھے محسوس ہوا کہ دیکھیں, اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا, آپ نے پہلا سوال جو پوچھا تھا مجھ سے کہ پاکستانی معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, اور میں نے کہا کہ علم سے دوری. یہ علم سے دوری کے عوامل پر اگر ہم نظر ڈالیں, اس میں ایک بہت بڑا جو کردار ہے وہ زبان سے دوری کا ہوگا. ہم اپنی زبان سے بہت دور ہو گئے ہیں, اور اگر کوئی بھی قوم اپنی زبان سے دور ہوتی ہے نا, تو یہ علمی سطح تو اس کی گرتی ہی گرتی ہے, اس کا شناخت کا بحران پیدا ہو جاتا ہے, اس کے اندر سطحیت آ جاتی ہے. تو فی زمانہ ہماری علاقائی زبانیں یا ہماری قومی زبان, اس میں علمی وسعت نہیں رہی ہے. معذرت کے ساتھ, جو سائنسی علوم ہیں یہ زبان, یہ ساری زبانیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ ہماری مجبوری ہے, یہ ہمارا المیہ ہے. اور اسی وجہ سے کہ اگر ثقافتی طور پہ ایک زبان زندہ بھی ہے اور بہت مضبوط ہے, لیکن چونکہ زندگی کا ایک ہی پہلو ہے ثقافت, باقی ظاہر بات ہے معیشت بھی ایک بہت اہم پہلو ہے, اور بھی بہت سارے پہلو ہیں. تو ہم محض ثقافت کی حد تک زبان کو اگر جسے کہنا چاہیے کہ اپناتے ہیں, تو یہ بات بنے گی نہیں, وہ سطح گرتی چلی جائے گی. شاعر کی بھی گرے گی, قاری اور سامع کی بھی گرے گی, اور جو کہ ہو رہا ہے. ہماری شاعری میں اب وہ تہداری, وہ بڑے شعر تو پیدا ہی نہیں ہو رہے نا, جو غالب کے تھے یا میر کے تھے یا اقبال کے تھے. تو اس طرح کی شاعری تو نہیں ہو رہی. آج کل کے جو مقبول زمانہ شعراء ہیں, وہ ان کے شعر آپ پڑھیں سنیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ شاید یہ فلمی ڈائلاگ ہیں. یقیناً بس وہ اس کا مقصد واہ واہ وہ حاصل اتنے کر لینا وہ ہے. اتنے براہ راست ہوتے ہیں, وہ اتنے سطحی اور اتنی چھوٹی درجے کی بات ہوتی ہے, لیکن چونکہ ہم خود سطحی ہو گئے ہیں تو ہم اسی سے جڑ پاتے ہیں. اگر کوئی گہری بات کی جائے وہ ہمارے سروں کے اوپر سے چلی جاتی ہے. ہاں, کیونکہ ہم سوچنا, غور کرنا, محسوس کرنا شاید اب نہیں چاہتے. ہاں نہیں, وہ ہمارے اندر اب وہ نہ رجحان رہا ہے نہ سکت رہی ہے. صحیح. ہاں, وہ جو اب جو جسے کہا جاتا ہے وہ گولڈ فش
جنریشن کہہ لیں کہ وہ جو کہا جاتا ہے باقاعدہ کہ ہم اب جو یہ موجودہ جو ہماری جو نسل ہے اس کا جو کسی بھی چیز کو پر مرکوز رہنے کا دورانیہ ہے وہ ایک بہت کم گولڈ فش سے بھی کم ہے، ایسے ہی کچھ سیکنڈس. اور اس کا تو ہمیں عملی نمونہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی جب ہم کلاسز میں جاتے ہیں وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بہت کم ہو گیا ہے دورانیہ کسی چیز پہ جو ہے وہ انہماک کا. تو اچھا، جس طرح سے مستقل ایک جو ہے بقا کی جنگ ہے نا زندگی، تو ہمیشہ سے کچھ نیا ہوتا ہے. ہمیشہ سے نہیں ہے بقا کی جنگ. اچھا، یا آپ اس کو کہ جب سے یہ سرمایہ داری آئی ہے تو یہ پہلو یا یہ چیز بہت زیادہ اجاگر ہو گئی کہ زندگی بقا کی جنگ ہے. زندگی تو زندگی ہے، زندگی کا جواز زندگی سے بڑھ کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہنے. لیکن اب سرمایہ دارانہ جو نظام کہیے، انقلاب کہیے یا چھاپ کہیے یا سب کچھ کہیے، جو بھی ہے ایک حقیقت تو ہے. اور اس میں ایک عام آدمی بھی اس جال میں جس طرح سے جکڑا ہوا ہے وہ خود کتنا ہی جو ہے وہ. دیکھیں کسی بھی جب انسان مرکز دنیا قائم ہوئی رنیسانس کے بعد تو دو قدریں بہت اہم ہو گئیں، ایک مساوات اور دوسری آزادی. انسان نے اس کے لیے جدوجہد شروع کی، انسانی ترقی کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت اہم سمجھی جانے لگی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. آزادی کے حصول میں ہمیں مساوات سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اور مساوات کے حصول میں ہمیں آزادی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. تو ایک طرف مساوات کا علم بردار سوشلزم جسے ہم کہتے ہیں تو وہاں آزادی نہیں ہے. دوسری طرف کیپٹلزم کی اگر بات کریں، ہم سرمایہ دارانہ نظام کی بات کریں تو وہاں معاشی آزادی ہے، لیکن فی زمانہ تو وہ معاشی آزادی بھی نہیں رہی ہے. بہرحال وہ علم بردار تو وہی ہے، تو وہاں پہ مساوات کا فقدان ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ مسائل ہیں. اس سے کیسے نپٹے گا انسان یہ تو وقت بتائے گا. تو وہ جو ریس کہہ لیں اس کو، دوڑ جو لگی ہوئی ہے، اس میں پھر آدمی خود کو تیار کرتا ہے نا. ہماری جب لڑکپن کا زمانہ تھا اس وقت جو ہے وہ جسے دیکھو وہ کمپیوٹر سائنس کی طرف جاتا تھا. کسی طرح سے بھی اسے لگتا تھا کہ میں یہ ڈگری لے لوں گا تو مجھے جو ہے وہ اچھی نوکری یا پھر اچھی کامیابی کی طرف. اور ہم نے دیکھا بھی کہ بہت سے لوگ جو ہے بہت کامیاب بھی رہے. تو اس ریس یا اس دوڑ میں ہر دفعہ جو ہے وہ انسان اپنی بقا کے بہانے یا طریقے ڈھونڈ لیتا ہے. ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ الگ نہیں ہوگا، ایسا ہی چلتا رہے گا اور اس نظام میں وہ لوگ جو آزاد ہونا چاہتے ہیں اتنی طاقت حاصل کرنے کے بہانے طریقے ڈھونڈ لیں گے کہ وہ آزاد ہو سکے. جو مساوات نہیں، اتنی آزادی بھی جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ انسان کے لیے، دیکھیں انسان جتنا بھی آزاد ہو جائے ایک جبر سے نہیں بچ سکتا اور وہ ہے تاریخ کا جبر. تو اس سے تو نہیں بچ سکتا نا. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری آزادی کی بھی کچھ حدود ہیں، وہ ہم نہیں توڑ سکتے. انسان اسے توڑنے میں لگا ہوا ہے بنیادی طور پہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسا نہیں چلتا رہے گا، اس سے زیادہ خراب ہوگا. لیکن خرابی میں اور اچھا یہ بات نا میں بڑے دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ ویسے میں اتنا قنوتیت پسند نہیں ہوں. لیکن یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ حال ہی میں جو کچھ چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا، چاہے یہ فلسطین کی جنگ ہو، تو انسان کا جو رویہ سامنے آیا ہے تو مجھے بڑا جسے کہنا چاہیے کہ تھوڑا افسوس ہوا کہ ہم اتنا شعور حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر انسانی جان کی، انسان کی عظمت کی جو ہے وہ خواہش پیدا نہیں ہو رہی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر تیسرا آدمی کسی نہ کسی نفسیاتی کرب کا شکار ہے؟
جی میرا خیال ہے بالکل ایسا ہے. کچھ نفسیاتی مسائل تو ہیں کیونکہ یہ بہت ہی پیچیدہ نظام کے اندر ہم ہیں, تو اس کی پیچیدگی ہمیں کچھ نفسیاتی مسائل کی طرف دھکیل دیتی ہے. اور پھر جب آدمی کسی نفسیاتی کرب کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ پابندیوں سے مبرہ ہو جاتا ہے. اسے یہ کہہ لیجیے وہ اپنے کیے کی ذمہ داری سے بھی دور ہو سکتا ہے, یا پھر جائز سمجھنے لگتا ہے چیزوں کو. تو ہم اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو بہت چھوٹی سی چیز پر جس طرح سے رد عمل سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کرتا, یا پھر قطاروں میں یا دکانوں میں یا سوشل میڈیا پر, یہ کس قدر غصہ بھرا ہوا ہے لوگوں کے اندر. غصہ کہہ لیجیے یا بنیادی طور پہ غصہ ہے جو کہیں اور نہیں نکل پاتا, تو جہاں اسے کہیں موقع تھوڑا بہت ملتا ہے نا تو وہ ایک دم سے پھٹ پڑتا ہے. تو یہ معاشرہ ایک بڑا سا ہجوم نہیں بن گیا؟ بالکل بن گیا. تو اب بتائیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں. ہجوم کی کوئی سمت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. اس خیال کو کسی نظم میں اگر آپ نے بند کیا ہو تو میں سننا چاہوں گا. اس خیال مشکل میں ڈال دے رہا ہوں میں آپ کو, سوری کہ چاہیے اس طرح دیکھیں, سے ویسے کوشچن ہو گیا. بالکل جسے کہنا چاہیے کہ ہجوم کا شاید اتفاق سے کوئی شعر وغیرہ لکھا ہو تو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن میں ایک دو نظمیں آپ کو سناتا ہوں جو اس سے جو ابھی تک کی گفتگو ہے نا اس سے بہت ریلیونٹ ہیں. عطا کیجیے پلیز. جیسے آپ نے بات کی کہ اس سے بڑا مسئلہ جو ہے ہماری یہ جو موسمی تبدیلیاں ہیں اور یہ جو آلودگی ہے یہ ہے بہت. تو میرے ذہن میں ایک نظم اس وقت آئی اور اس کا عنوان ہے شور آلود. واہ. وہ اس طرح سے کہ ایک مدت ہوئی دشت آواز میں کوئی تنہا صدا, خاموشی کی نوا میں نہیں سن سکا. ہائے ہائے ہائے, پھر سے ایک مدت ہوئی دشت آواز میں کوئی تنہا صدا, خاموشی کی نوا میں نہیں سن سکا. گوش مفلس میرے اب ترسنے لگے ہیں کہ فطرت کی آواز گم ہو گئی, جو ہم بات کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. رات کی اپنی آواز تھی, دن کی اپنی آواز تھی, صبح کی اپنی آواز تھی, وہ سب آوازیں گم ہیں. واہ, پلیز 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 کنٹینیو. ایک مدت ہوئی دشت آواز میں کوئی تنہا صدا, خاموشی کی نوا میں نہیں سن سکا. گوش مفلس میرے اب ترسنے لگے ہیں کہ فطرت کی آواز گم ہو گئی. زندگی کیسے ہنگام میں کھو گئی. شورش گوش لب کاش یہ تھم سکے تو مجھے خود کلامی کا موقع ملے. میں تخیل کی آہٹ سنوں اور تخلیق کے انسنے گیت گانے لگوں. شورغل سے تعفن زدہ ایسے ماحول میں یہ فقط خواب ہیں. اب کہاں وہ خلاؤں کے جیسا سکوت ازل, وہ سمندر کی تہ کا سکون ابد. اس خرابے میں اب ساز و آواز کی مخملی ڈوریاں خار و خاشاک ہونے لگی, درد آثار ہونے لگیں. ایک گھٹن سی فضاؤں میں پیوست ہے, دور ایجاد کی مستقل گڑگڑاہٹ سماعت کو بنجر کیے جا رہی ہے. خیالات مفلوج ہونے لگے ہیں. میری روح وحشت زدہ ہے, سرے عرصۂ خستگی خاموشی لاپتہ ہے. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے.